الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم برادران ملت اسلامیہ اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہ و بکا اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور عالم انسانیت کی فضا روحانی کا ایک عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوتا ہے، جو سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سناتا ہے۔ یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تاباں ہیں جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، اس کارگاہ عالم میں جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے۔ جتنے بھی پیغمبر و مصلح آئے، سب نے یہی تعلیم دی، لیکن اس سلسلے میں دیگر انبیاء و مصلحین کے بالمقابل پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ارفع و بلند تر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے، جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء و مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ ہے اغیار پر رحم و کرم، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں بہت ملتی ہیں، مگر انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے وہ دشمنوں پر رحم و کرم ہے۔ اس کی نظیر برائے نام کے ہی ملتی ہے۔ لیکن شہنشاہ دو عالم، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہی، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خم کر دیا، اور کیوں نہیں کرتا، جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم جو 100 اونٹ کی لالچ میں محمد عربی کا قاتل بن کر گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عمر بن وہب جو خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں، میں کہاں تک شمار کراؤں؟ جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں کو پوچھو، صحن مکہ سے پوچھو، ام القریٰ کے ذروں سے پوچھو، گستاخان رسول اور دشمنان اسلام سے بھی پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا، حکمران بن کر بھی دشمنوں سے عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائے ہدایت دی ہیں۔
تاریخ شاہد ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، ذخیرہ احادیث کشا ہیں کہ آپ نے کبھی کسی جانی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والے سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں کہ آپ میں انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سما بھی موجود تھے، مگر قربان جائیے اس آقا نامدار پر کہ انہوں نے ایسے موقع پر رحم و کرم اور عفو و درگزر کا اعلان کیا ہے کہ دنیا کے دوسرے قائدین و اقوام نے ایسے موقع پر شمشیر و سما کی چھنکاروں سے فضا میں شور برپا کر دیا تھا، گھوڑے کی ٹاپوں سے دشمن کے سینوں کو روند دیا تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرض حیات تنگ کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کیا تھا۔ آج اسی وادی مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ صحن حرم میں گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کی دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثاء کے قبضے میں تھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، مگر قربان جائیے اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کہ جس نے الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا نہیں نہیں، آج تو عفو درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیالوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعزار اسلام کے ہولناک مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، یا رسول اللہ انہی بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت نماز آپ کی گردن پر غلاظت ڈالی تھی، یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکے کی گلیوں اور آپ کی گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو نعوذ باللہ پاگل، دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا تھا۔ دوستو، ایسے پرجوش سپاہیوں کے سپہ سالار آقا نامدار مدینے کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے تھا، مگر لاکھوں سلام آپ پر، لاکھوں جانے قربان آپ پر کہ کسی سے انتقام نہیں لیا، پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا، بلکہ زبان رسالت سے رحمت کی بوندیں جھڑنے لگی، اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا ما انتم الطلقاء، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ کا دشمنوں پر لطف و کرم اور اغیار پر رحم و کرم کا یہ واقعہ ایسا چیلنج ہے جس کا جواب ماضی اور حال کے کسی شہنشاہ اور فاتح کے واقعے سے نہیں مل سکا۔ پوری انسانی تاریخ کی ورق گردانی کیجئے اور دنیا بھر کے فاتحین کو سامنے رکھیے، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے پکے دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ مخالف تھے۔ غزوات نبوی ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک آپ نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں اکثر میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، لیکن وہی سفیان جب فتح مکہ کے موقع پر گرفتار کر کے لائے گئے تو ماضی کے کرتوت پر نبی رحمت نے ان کو کیا صلہ دیا؟ وہ تاریخ کی نگاہوں کو شرمندہ کر دیتا ہے کہ ایسے برسر پیکار دشمن کو لطف و کرم کا تحفہ دیا۔
اسی پر بس نہیں بلکہ ابو سفیان کا گھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے مدفن بنا تھا، آپ کے رحم و کرم نے اسے مامون بنا دیا۔ سامعین اکرام، سیرت کے صفحات پر یہ چند نہیں بے شمار واقعات نقش ہیں، اور اغیار پر رحم و کرم ہر واقعہ تاریخ کے اوراق میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔